بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی 10 بار اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس شخص کے اوپر 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ نفاق سے اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ پھر مزید یہ ارشاد فرمایا کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت اللہ عز و جل اس شخص کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھی کتنی پیاری فضیلت ہے اس حدیث پاک میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا جو ہے نسخہ کیمیا ہمیں جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ اگر ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو پیارے بھی ہمارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 10 گناہ بھی معاف ہوں گے اور 10 درجات بھی بلند ہوں گے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ اور اگر آپ 10 بار پڑھیں گے تو 100 بار رب کی رحمتوں کا چھم چھم نزول ہوگا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کے اوپر اللہ عز و جل جو ہے وہ درود برسائے۔ اور 100 مرتبہ پڑھنے پر سرکار فرماتے ہیں یہاں پر دونوں آنکھوں کے درمیان یہ کنفرم ہے، یہ ضرور لکھا جائے گا کیونکہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے اور یہ بندہ جہنمی بھی نہیں ہے۔ تو پھر بھی جب منافق بھی نہیں ہے جہنمی بھی نہیں ہے پھر ایک ہی آپشن پیچھے بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کل بروز قیامت کی تکلیف سے پریشانی سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ تپتی زمین سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے، خوف سے، قہر سے بچ جائے، اور جہاں پر شہداء ٹھنڈی زمین پر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں، جہاں پر انبیاء کھڑے ہوں، جہاں پر اولیاء اللہ کھڑے ہوں، جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہوں، عرش کا سایہ جس کو کل بروز قیامت نصیب ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی تکلیف سے پریشانی سے بچ جائے تو میرے سرکار نے فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھو تو کل بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ تو پھر بھی اب آپ کی مرضی ہے، کوشش کریں کہ 100 نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ جتنا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہو دیا ضربہ لائی جا، ہو دیا ضربہ لائی جا، جی میں مندائی یار منائی جا، میں تینوں ایک کوئی کم دا بس کم آکھاں، تو اپنے سوہنے نبی تے درود پہنچائی جا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پھر بھی پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کو بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی عظیم الشان محفل میں ہمیں شرکت کی دعوت دی، اور الحمدللہ ہم سارے ہی بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس دینی محفل کے اندر شرکت کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ اور جہاں پر جو 2 لوگ بیٹھ کر 2 لوگ بھی بیٹھ گئے 3 لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے بھائیو سنت ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کا جہاں پر درس ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی۔ اور
درس دینے والے کو اور درس سننے والوں کو سب کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش فرما دیتا. اس لیے جب بھی کسی ایسی بابرکت محفلوں میں آپ لوگ آیا کریں تو اس کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ سنا کریں. یعنی جب آپ نے دکان بند کر کے آگے, بیوی بچے چھوڑ کر آگے, سارے کام جب چھوڑ کے آپ ادھر آ ہی گئے ہیں تو پھر مہربانی فرما کر نہایت ہی توجہ کے ساتھ درس قرآن کو سنیے گا, تاکہ ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی سعادت جو ہے برکتیں بھی حاصل ہو جائے, ہم یہاں سے کچھ انمول موتی لے کر جائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنورنے کا وہ باعث بنے. تو اس لیے نہایت ہی توجہ کے ساتھ تمام باتیں سماعت فرمائیے گا. انشاءاللہ جب ہم تھوڑا سا درس قرآن سنیں گے تو آج میں نے جو موضوع چنا ہے اس میں سورہ عصر ہے, پارہ نمبر 30 کے اندر. اس کا انشاءاللہ جو موقع کی مناسبت سے ہم ترجمہ تفسیر سنیں گے, چونکہ آج شب بارات کی رات بھی ہے, آج مقدس رات بھی ہے, عبادت کی رات ہے. جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت اور توفیق دی, آج کی رات انشاءاللہ وہ جاگیں گے بھی, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو صبح روزہ بھی ضرور رکھیے گا, اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. لہذا میرے بھائیو, قرآن پاک ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج قرآن مجید کو ہم لوگوں نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا, اس پر عمل کرنا بھی ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اور بڑے ہی دکھ کے ساتھ مجھے ایک بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا تو چھوڑا ہی ہے, قرآن پر عمل کرنا تو چھوڑا ہی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے نا اس کو صاف کرنا بھی چھوڑ دیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ, ہمارے گھروں میں جو قرآن مجید ہے اس کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے. خدا را اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو, اگر قرآن نہیں پڑھنا تو کم از کم اپنے گھروں میں موجود جو قرآن اس کے اوپر سے گرد و غبار روزانہ صاف کر دیا کریں. جس گھر میں قرآن ہو, جس گھر میں اللہ کے نام لوگوں نے دیواروں پر لگائے ہوتے ہیں, دکانوں میں لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں, اس کے اوپر مٹی اور گرد و غبار پڑا ہوتا ہے. یاد رکھیں, جس گھر میں اللہ کے پاک کلام کے اوپر مٹی اور گرد و غبار پڑ جاتا ہے اس گھر کے ہر کام پر ہی گرد و غبار پڑ جاتا ہے. نحوست اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے, اس دکان کو بھی, اس گھر کو بھی جس گھر کے اندر اللہ کے پاک کلام کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے. میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں, جی علامہ سب بڑی بیماری پریشانی, جب دکانوں پہ جاتے ہو دیکھو لوگوں نے سندریاں لگائی ہوتی ہیں, نعوذ باللہ معاذ, اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے, یہاں تک کہ جو مکھی ہے اس نے اس کے اوپر بیٹ وغیرہ بھی کی ہوتی ہے, یعنی لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو خدا را اللہ کے پاک کلام کو چمکا کر رکھے, خوشبو لگا کر رکھے, انشاءاللہ پھر اس سے آپ کے بھی کاروبار چمک جائیں گے, اس سے آپ کی دنیا میں جو ہے خوشحالی آ جائے گی, پریشانیاں, بیماریاں, مصیبتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. تو پھر بھی اسی قرآن پاک کے اندر سورہ عصر ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ شاہ فرماتے ہیں سورہ عصر کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر, کہ مجھے زمانے وقت عصر کی قسم ہے. اب عصر جو ہے اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے یہ فرمایا کہ عصر سے مراد یا تو وقت عصر مراد ہے, یا عصر سے مراد جو ہے عصر دن کا جو آخری پہر ہے اس کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو معنی بیان فرمایا وہ ہے, اے میرے نبی مجھے تیرے زمانے کی قسم. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شاہ فرمائی. آپ فرماتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم فرمائی, کیونکہ اللہ عز و جل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی چہرے کی قسم کھا رہا ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا, کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کالی زلفوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. ارے رب ذوالجلال تو اپنے نبی سے اتنا پیار فرماتا ہے, اتنی محبت فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال نے خود رب ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ چہرے کی بھی قسمیں کھائیں, واللیل کی زلفوں کی قسمیں بھی کھائیں. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کا تیل ایک مرتبہ اپنی زلفوں میں لگایا, ساتھ انجیر تناول فرمائی, تو اللہ تعالی نے فرما دیا والتین والزیتون, اے میرے نبی مجھے زیتون کے تیل کی قسم ہے جو تیری زلفوں کو لگ گیا, اے میرے محبوب مجھے اس انجیر کی قسم ہے جو آپ نے تناول فرمائی. ارے جو چیز میرے نبی کو پسند آ جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتی ہے. رب ذوالجلال قرآن بنا کر اس کی قسمیں قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے. ارے ذرا سوچے تو صحیح, جو امتی اپنے نبی سے محبت کرتا ہو, جو امتی اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہو, کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب نہیں ہوگا؟
کیا اس کی اللہ تعالیٰ اللہ اس سے محبت نہیں فرمائے گا؟ ارے زیتون کا تیل اور انجیر کی کیا اوقات ہے ہمارے آگے؟ لیکن جب ایک امتی سرکار کا اطاعت گزار فرما بردار ہو جاتا ہے وہ بھی پیروی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، اور اگر صحیح معنوں میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر عمل کرنے والا بن جائے پیروی اللہ کے اولیاء کاملین میں پھر وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، اے میرے محبوب مجھے آپ کے زمانے مقدس کی قسم ہے، کیونکہ میرے نبی کا ہر چیز ہی مقدس ہے، آپ کا زمانہ بھی مقدس، آپ کی عمر بھی مقدس، آپ کے پورا جو جسم ہے تمام کا تمام جسم ہی مقدس ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اگر میں یہیں پر بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر بھی سارا موضوع ادھر ہی چلا جائے گا، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب ہو کر اپنے نبی سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ یعنی وہ خود رب ہو کر اپنے نبی سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں۔ اے فرشتوں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ تو پھر بھی کتنی شدید محبت کا اظہار اللہ فرما رہا ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت کرنی چاہیے۔ اب یہ باتیں بیان کرنے کے بعد پہلے بھی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، یہ قرآن کے اندر آ گیا، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے یا کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ ظاہری بات ہے جو خسارے میں ہوگا، جو نقصان میں ہوگا، پھر بھی مرنے کے بعد پھر عذاب قبر کے لیے تیار رہے، مرنے کے بعد پھر جہنم کے عذاب کے لیے تیار رہے، پھر مرنے کے بعد جو ہے ہر طرح کی جو جہنم کے عذابات ہیں اس کے لیے پھر تیار ہیں، اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوگا جو نقصان میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ کون سا انسان نقصان میں ہے اور کون سا انسان نقصان میں نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آیا، یعنی جو ایمان لے آیا، جو مومن ہو گیا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ فرماتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی وہ بندہ نقصان میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، یہ بل گیٹس کو دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو خربوں پتی ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، بڑی بڑی ویلفیئر کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ویلفیئر ادارے بنائے ہوئے ہیں، دڑا دڑ ڈیلی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بے پناہ کر رہے ہیں، لیکن کے تمام اعمال کا جو ثواب ہے، اجر ہے، بالکل بھی ان کو نہیں ملے گا۔ ہاں اس کا جو فائدہ ہے صدقہ خیرات کرنے کا وہ دنیا میں سارے کا سارا ان کو جو مل جائے گا عزت کی شہرت میں یا دولت کی شہرت میں، مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے خسارے اور نقصان کے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو، خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان بڑی ہی مقدس چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اپنے نبی پر، اور اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے وہ ویلیو عطا فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے لیے میں نے جنت رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے میں نے فرض کیے ہیں۔ یعنی ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے یہودو اے نصارہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لانا پڑے گا۔ اب ایمان کتنی مقدس چیز ہے یہاں پر ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کل بروز قیامت۔ ایک بندہ، یہ بھی دیکھیں یہاں پر بھی اس حدیث سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے 99 دفتر جو ہے یعنی 99 رجسٹر جو ہیں اس کے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہوں گے۔
یعنی 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگی. یعنی اتنا گنہگار ہوگا بندہ، اتنا گنہگار ہوگا. تو لہذا پیروی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ یہ سمجھ لے گا کہ اب تو میں کنفرم جہنم کے اندر ہی میں جاؤں گا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ اسے بخشے گا. لہذا اللہ فرماتے ہیں اپنے اس بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے یہ جو 99 رجسٹر تیرے گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی غلطی یا ایک بھی گناہ ایسا ہے کہ جو کرامن کاتبین ان فرشتوں نے غلط لکھا ہو؟ اے میرے بندے کیا تو کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہے کہ میرے کرامن کاتبین فرشتوں نے کوئی تیری ایک نیکی، تیرے کتنا کوئی ایک گناہ غلط لکھا ہو کہ یا رب العالمین میں نے تو یہ کام کیا نہیں، فرشتوں نے یہ غلط لکھ دیا ہے، مجھ سے تو یہ گناہ سرزد ہوا نہیں، انہوں نے غلط لکھ دیا ہے؟ تو پھر بھی اللہ فرماتا ہے وہاں پہ میرا بندہ کہے گا یقول لا یا ربی، نہیں ہے اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے جتنی بھی فرشتوں نے میرے کرتوت لکھے ہیں سارے کے سارے صحیح لکھے ہیں، ساری کی ساری باتیں ان کی ٹھیک ہیں یا رب العالمین، سارے کے سارے گناہ میں نے کیے ہیں. پھر فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل پھر اس بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے ان گناہوں کے اوپر جو تو نے کیے ہیں تو کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہے کہ یا رب العالمین میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، سہون مجھ سے ہو گئے، یا اللہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا، مجھے دوستوں نے ابھار دیا اور میں نے یہ گناہ کر لیا، اے میرے بندے اس پر تو کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہے؟ تو پھر بھی وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بندہ یہی کہے گا نہیں یا رب العالمین میں یہاں پر کوئی عذر پیش نہیں کرنا چاہتا، یہ سارے کے سارے گناہ میں نے اپنی رضامندی سے کیے ہیں اور جان بوجھ کر کیے ہیں. تو پیارے بھائیو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے میرے بندے تیرا رب تجھ پر بڑا ہی کریم تھا، تیرا رب تجھ پر بڑا ہی شفیق تھا، بڑا ہی رحیم تھا، بڑا ہی کریم تھا، لیکن پھر بھی تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ مجھے بتا تو صحیح. تو پھر بھی کیا اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے کہ جب رب فرمائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب تجھ پر بڑا ہی کریم تھا، اے انسان تجھے زمین میں نے دی، اے انسان تجھے ہوا میں نے دی، اے انسان تجھے طرح طرح کی نعمتیں میوہ جات تجھے میں نے دیے، تیرے تمام کے تمام اعضاء صحیح سلامت میں نے رکھے، ارے تمام کی تمام نعمتیں تجھے میں نے دی، بیوی بچے دیے، صحت و تندرستی دی، لیکن پھر بھی تم نے میری اطاعت اور فرما برداری نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ بتا تو صحیح. کیا پیارے بھائیو میرے پاس یا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے سوائے وہاں پر یہ رونے دھونے کے. اس لیے جو رونا دھونا ہے مہربانی فرما کر ابھی رو دھو لے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، عقل ہے، شعور ہے، صحت و تندرستی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، لیکن ابھی ہم دن رات اللہ کی نافرمانی میں دن رات دڑا دڑ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیں موت کا وقت مقرر ہے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے. جب موت آ گئی تو یہ اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، پھر سوائے پچھتانے کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. برکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شاہ فرماتے ہیں چونکہ رب نے اسے بخشنے کا ارادہ کر لیا ہے، رب ذوالجلال فرمایا فرشتوں سے فرمائے گا کہ ہذہ البطاقۃ، کہ ایک پرچہ لے کر آؤ. یعنی ایک پرچہ اسے دکھایا جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ ایک پرچہ ہے، یہ تیری ایک نیکی ہے میرے پاس. اب چھوٹا سا ایک پرچہ ہوگا، وہ بندہ کہے گا یا رب العالمین 99 رجسٹر میرے گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک یہ چھوٹا سا ایک پرچہ ترازو کے پلڑے میں کیا اس کا وزن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اوپر دیکھ لکھا کیا ہے. تو پہلے بھی اس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رب ذوالجلال فرمائے گا یہ وہ گواہی ہے جو تو نے میرے وحدہ لا شریک ہونے کی دی، یہ وہ گواہی ہے جو تو نے میرے نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ایمان لے کر آیا، یہ ہے وہ کلمہ جس کو پڑھ کر تو دائرہ اسلام میں داخل ہوا، تو مومن ہوا تھا. یہ تیرا وہ کلمہ جو تیرے دل پر کے ایک کونے میں لکھا ہوا ہے، یہ نیکی میں جو ہے تیرے دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھوں گا. تو پیارے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو مومن بندہ ہوگا وہ پریشان ہوگا. بھی
کہ 99 رجسٹر اتنے بڑے بڑے، یہ چھوٹا سا ایک پرچہ کیا کرے گا؟ فرمایا جیسے ہی وہ پلڑے کے اندر وہ ایک پرچی رکھی جائے گی، ایک طرف گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، 99 ایک طرف وہ پرچی ہوگی، تو فرمایا فوراً وہ جو پلڑا جو ہے پرچی والا بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ، فوراً بھاری ہو جائے گا، بندے کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، بندہ کہے گا یا رب العالمین ایک چھوٹا سا پرچہ، ایک چھوٹا سا کلمہ، اور اتنے بڑے بڑے جو لا تعداد یعنی حد نگاہ تک رجسٹروں کی لمبائی چوڑائی تھی، اتنے وزنی رجسٹر تھے جو گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، یا رب العالمین ایک پرچی سے کیسے یہ بھاری ہو گئے؟ رب ذوالجلال وہاں پر پھر بھی ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، میرا جو نام ہے کائنات کی ہر چیز سے وزنی ہے، میرا جو ذکر ہے کائنات کی ہر شے سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اس لیے پیارے بھائیو اللہ کا ذکر کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرے، اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرے، یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے ایمان والوں کا رتبہ اور مقام جو اللہ تعالیٰ مومنین کو جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، اور ایمان والوں کی شان اور عظمت کیا ہے جو بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اب ایمان تو لے آیا، اب ایمان لانے کے بعد اس کو ہم نے پہلے بھی قائم بھی رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہم کرتوت کریں ہمارا ایمان ہی کہ نہ ہم سے چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یاد رکھیں پچھلی آیت پر پھر عمل ہوگا، ان الانسان لفی خسر، کہ وہ بندہ خسارے میں چلا جائے گا، وہ بندہ نقصان میں چلا جائے گا۔ اس لیے آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، جب تم ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، پھر صالح اعمال بھی کرنے ہوں گے، نیک عمل بھی کرنے ہوں گے۔ پھر بھی کیا آج ہم ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد کیا ہم نیک عمل کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے غور تو کریں نا اپنے دن کے ایک اعمال کے اوپر۔ سورہ حجرات ہے پارہ نمبر 26 میں، اس میں آخری آیات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کچھ عربی، ایک عربی یعنی دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اسلام قبول کیا، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اسی دن ہی، تو کہتے ہیں یا رب العالمین، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی آج کے بعد مومن ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیہاتیوں نے، عرابیوں نے، کہ یا رسول اللہ آج ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم بھی آج کے بعد مومن ہو گئے۔ وہیں پر رب ذوالجلال کا قرآن نازل ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ ان سے یہ فرمائیں ابھی یہ مومن نہیں ہوئے، ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ مومن یہ تب ہوں گے جب وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جب یہ اللہ کی بھی اطاعت کریں گے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کریں گے۔ اب یہاں پر اس آیات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے مسلمان کی اور مومن کی تعریف ہی الگ الگ کر دی۔ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جو مذہب اسلام کو سچا مانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، وہ بندہ صرف مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ مومن کی نشانی رب ذوالجلال نے یہ بیان فرما دی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ مومن ہونا ہے تمہیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کی بھی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ اس لیے رب ذوالجلال فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے یہ جو ہے خسارے میں نہیں ہے، لیکن ایمان کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ تو پھر بھی صالح اعمال کون کرے گا؟ مومن کرے گا، مسلمان نہیں کرے گا۔ تو لہذا مہربانی فرما کر اگر اللہ نے آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، اپنے حال زار پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو خدا را اب یہ کریں کہ اب پکے مومن بن جائیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ پر عمل کریں، اللہ کی بھی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی بھی اطاعت کریں۔ لیکن افسوس کہ آج نہ ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ہمیں پتہ ہے۔ پتہ تو تب چلے نا جب ہم پیر بھی ہم روزانہ قرآن کو پڑھیں، پتہ تو تب چلے گا نا جب ہم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، پتہ تو تب چلے گا جب ہم خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ ہمیں ٹکے کا تو علم ہے نہیں ہے، اوپر سے ہم علماء کرام کے اوپر جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دیا، آج لوگوں نے طرح طرح کی یعنی فتوے لگانا شروع کر دیے، فلانا یہ ہے اور فلانا وہ ہے۔ اس لیے خدا را پیارے بھائی اپنی اصلاح کیجیے،
اس سے پہلے کہ ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے، خدا را مومن بھی بن جائیں، اور مومن بننے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صالح اعمال کرنے والے بھی بن جائے۔ دیکھیں آج شب برات کی رات ہے، اس رات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کی جب رات آتی ہے اور لیلۃ القدر کی بھی جو رات آتی ہے، جو رمضان مبارک کے اندر آتی ہے، بڑی مقدس رات ہے، ان راتوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب برات کی رات کے بارے میں بھی میرے سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اے عائشہ شب برات کی رات میں اللہ عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب بنی کلب یہ وہ قبیلہ تھا کہ جن کے پاس پہلے بھی لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں، لاکھوں کی تعداد میں ریوڑ تھے ان کے۔ اب ایک بکری کے اوپر سوچ لے کتنے بال ہوں گے، ایک بکری کے اوپر 1 لاکھ سے زیادہ بال ہوں گے۔ مطلب یہاں پر کہنے کا پیرا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ شب برات کی رات میں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رات میں اللہ عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے امتوں کے لوگوں کی گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ مطلب سب کو بخش دیا جائے گا، سارے کے سارے اس رات بخش دیے جائیں گے۔ لیکن آگے میرے آقا نے قید لگا دی، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید لگا دی، فرمایا چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں فرمائے گا، جتنی مرضی عبادت کر لیں، روزے رکھ لیں، جو مرضی کر لیں، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ کون سے ہیں کہ جن کی ان مقدس راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوگی؟ فرمایا پیارے بھائی کان کھول کر سنیں، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے والا بندہ ہے، جو نماز ہی نہ پڑھتا اس کی صراط بخشش نہیں ہوگی۔ اور میرے سرکار کا ایک جگہ پہ یہ بھی فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر کے پڑھتا ہے فرمایا کہ اس کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اس کی قبر کی دیواریں آپس میں ملا دی جائیں گی اور اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے کے اندر اس طرح پیوست ہو جائیں گی، اور اس کے اوپر ایک گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا جو اس بے نماز جو نماز قضا کرنے والے کو جب ڈسے گا تو بندہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا۔ ایک نماز قضا کرنے پر اسے 1 کروڑ 88 برس تک یہ سزا دی جائے گی۔ یہ تو نماز قضا کرنے والے کی سزا ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے سرکار فرماتے ہیں اس کا نام ہی جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھی ذرا غور تو کرے، آج شب برات کی بھی رات ہوگی انشاءاللہ، تو پیارے بھائیو ذرا غور تو کرے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کیا اس کی بخشش ہوگی؟ نہیں ہوگی، جو مرضی کر لے۔ لیکن ایک صورت ہے، فرمایا جب وہ بندہ توبہ کر لے گا، جب اللہ سے معافی مانگ لے گا کہ یا رب العالمین میں آج کے بعد جو مرضی ہو، دن ہو رات ہو آندھی ہو طوفان ہو، جو مرضی ہو، سفر ہو بیماری پریشانی ہو، یا رب العالمین آج کے بعد میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اور یا اللہ پاک میں ضرور نماز پڑھوں گا، تو پھر بھی آج رات اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو پھر بھی جو اگر کوئی بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے خدا را ان سے معافی مانگ لیں، خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ پھر فرمایا تیسری جو اہم چیز ہے تو پھر بھی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لیتا ہے، رشتہ داریاں توڑ بیٹھتا ہے، رشتہ داریاں چھوڑ بیٹھا ہے، رشتہ داروں سے ناراض ہے، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ ان مقدس راتوں کے اندر بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو پھر بھی اگر کوئی کسی کا بھائی ناراض ہے، کسی کا چاچا ناراض ہے، کسی کا ماما ناراض ہے، کسی کا کوئی تایا ناراض ہے، خالہ ناراض ہے، کوئی پھپھی ناراض ہے، کوئی بھی ناراض ہے یا کوئی ہمسایہ ناراض ہے، تو خدا را آج کی رات مغرب سے پہلے ان سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ مغفرت فرما دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بخش دے۔ اب یہ وہ سارے کے سارے اعمال ہیں جو معامل الصالحات، جو صالح اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، یہی وہ کرتوت ہیں جو ہمیں اپنے ٹھیک کرنے ہیں، یہی وہ حرکتیں ہیں جو ہم نے اپنے ٹھیک کرنی ہے۔ پھر بھی اللہ نے ہمیں 5 سے 6 فٹ کا یہ جسم عطا فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں لگائیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم آنکھوں کا بھی غلط
غلط استعمال, کانوں کا بھی غلط استعمال, زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں, اپنے اعضاؤں کا غلط استعمال کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں جو بندہ ابھی تک اپنے ان 5 سے 6 فٹ کے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا نہیں سکا, 5 سے 6 فٹ کے جسم کو اس پر ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکا, اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکا, اسے ابھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں لگا سکا, تو پہلے بھی وہ بندہ نہ اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتا ہے, وہ بندہ نہ اپنے جو ہے وہ محلے کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. پہلے بھائیو, آج کرپشن کون کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ کرپشن ہماری عوام کر رہی ہے. دودھ کے اندر پانی جو ہے وہ گوالا ملاتا ہے, گجر ملاتا ہے, دودھ والا ملاتا ہے. نواز شریف آ کے نہیں کہتا کہ دودھ کے اندر پانی ملاؤ. آج ہماری مسجدوں کے اندر سے جوتیاں چرائی جا رہی ہیں, آج ہماری مسجدوں کے اندر سے ٹوٹیاں لوگ اتار کے لے جاتے ہیں. ایون کہ جو پانی کا کولر ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے, پھر بھی اس کو بھی ہمیں سنگلی گلاس کو ڈال کے لگانی پڑتی ہے. اگر گلاس کو سنگلی نہ لگائی گئی ہو تو پھر بھی گلاس بھی ہمیں نہیں ملتا. تو پہلے بھائیو, ہر جگہ پر کرپشن کون کر رہا ہے؟ آج ہم پھل فروٹ والے کے پاس اگر چلے جائیں تو پہلے بھی اگر ہم اسے پھل فروٹ لیتے ہیں تو وہ بھی دھوکے اور فریب کے ساتھ 4-5 داغی بیچ میں لازمی ڈالتا ہے. تو یہ کیا کرپشن کرنے کے لیے آپ کو کیا عمران خان کہتا ہے کہ یہ کرپشن کرو؟ آپ کو کرپشن کرنے کے لیے کیا زرداری کہتا ہے؟ نہیں. ہمارے دماغ ہمارے اتنے گندے اور غلیظ ہو چکے ہیں, ہمارے رگ رگ کے اندر جو ہے غداری اور اللہ کی نافرمانی اتنی گھس چکی ہے کہ اب ہمیں گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا, اب ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں ہے. اس لیے اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو حق کی تلقین کرے, تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو صبر کی تلقین کرے. ان آیات کے اندر رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ پہلے ایمان لے کر آؤ, خسارے سے بچ جاؤ گے, اور پھر دوسرے نمبر پر نیک اعمال کرو, خسارے سے بچ جاؤ گے. تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور حق بات کی تم نے تلقین بھی کرنی ہے, پھر خسارے سے بچو گے. یہ نہ ہو ایمان لے آؤ اور نیک اعمال بھی کرتے رہو اور حجرے کے اندر تم لوگ گھس جاؤ اور یہی سمجھو کہ یہاں پر بیٹھ کے میں عبادت کرتا رہوں گا اور میں بخشا جاؤں گا. نہیں, اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. بخشش چاہیے تو تمہارے ارد گرد جو لوگ برائی کے کام کر رہے ہیں, جو اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں, ان کو حق کی تلقین بھی کرنی ہوگی, ان کو تبلیغ بھی کرنی ہوگی. اگر باپ نمازی ہے, اولاد نماز نہیں پڑھتی, اور باپ یہ سوچے کوئی بات نہیں بھاڑ میں جائے, میں نے بڑا سمجھایا نہیں میری بات مانتا, کوئی بات نہیں یہ بھاڑ میں جائے, میرا ہمسایہ بے نمازی ہے نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں دیکھا جائے گا, وہ اپنے گھر میں اپنے گھر نہیں. پہلے بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر بھی ہم بھی جہنمی ہو جائیں گے. یہاں پر ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال جو دوسروں کو خیر اور بھلائی کی تلقین نہیں کرتے, ان کی مثال ایک بحری جہاز جیسی ہے. کہ ایک بحری جہاز ہے, وہ 2 منزلہ بحری جہاز ہے. ایک اوپر والی منزل پہ کچھ لوگ ہیں اور ایک بحری جہاز میں نیچے والی منزل پر کچھ لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیچے والے جو لوگ تھے ان کو پانی کی ضرورت پڑی, وہ اوپر والی منزل پر گئے, وہاں سے انہوں نے پانی کا ڈول نیچے لٹکایا اور سمندر کے اندر سے انہوں نے پانی نکالا. 1 مرتبہ نکالا, 2 مرتبہ نکالا, 3 مرتبہ نکالا, تو جو اوپر والے لوگ تھے وہ تنگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بار بار آ جاتا ہے. انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ خبردار, آج کے بعد ہماری منزل کے اوپر آگے تو نے یہاں سے پانی نہیں نکالنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا جو اوپر سے پانی لینے کے لیے جاتا تھا, اس نے سوچا کوئی بات نہیں, اوپر والا حصہ ان کا ہے, نیچے والا حصہ ہمارا ہے, میں پھر نیچے ہی جو ہے وہ کھٹا کر لیتا ہوں. اس نے کیا کیا, جہاز کو نیچے سے اس نے سوراخ کرنا شروع کر دیا. جب نیچے بحری جہاز کے اندر اس نے سوراخ کرنا شروع کیا, ٹھک ٹھک کی جب آواز آئی, اوپر والوں کو تشویش لاحق ہوگی کہ یہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے. انہوں نے منع کیا, ارے کیا کر رہا ہے, کیوں سوراخ کر رہا ہے؟ کہنا تم مجھے پانی نہیں بھرنے دیتے, میں تو سوراخ اس لیے کر رہا ہوں یہاں سے پانی آئے گا اور آسانی سے میں پانی حاصل کر لوں گا. ان لوگوں نے کہا او اللہ کے بندے, اگر تو سوراخ کرے گا تو بھی ڈوب جائے گا اور ہم بھی ڈوب جائیں گے, ایسا کر سوراخ نہ کر, تو اوپر ہی آ کر پانی بھر دیا کر. تو پھر بھی اس سے کیا ہوا, انہوں نے حوصلہ اور ہمت دکھائی, صبر اور برداشت اپنے اندر پیدا کی. اس سے فرمایا وہ بحری جہاز والے دونوں منزلوں والے لوگ بچ گئے اور صحیح سلامت
قیامت اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہی مثال ہے فرمایا پیراکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کہ جو آپ کے سامنے برے اعمال کر رہے ہوں، اگر آپ انہیں پیارے بھائی منع نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ان کے ساتھ ساتھ پھر آپ بھی سزا کے لیے تیار رہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار رہیں۔ ایک بار منع کیا، دو بار منع کیا، نہیں باز آتا تیسری بار منع کریں، نہیں باز آتا چوتھی بار منع کریں، نہیں باز آتا منع کرتے رہیں، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیں سورہ حجرات کے اندر، سورہ حجر کے اندر پارہ نمبر 13 میں ہے، اس میں رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو تبلیغ کی، انہوں نے سرکار کی جب بات نہ مانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے جب ظلم و زیادتیاں کرنا شروع کر دی، سارے واقعات آپ کو پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان لوگوں کو جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں ان کو زمین سے اٹھائیں اور آسمانوں پر لے جائیں، اور ان کو پھر آپ جنت کی سیر کروائیں۔ جنت کی سیر کروانے کے بعد جب ان کو آپ دوبارہ دنیا میں لے کر آئیں گے نا، پھر اگر آپ ان سے پوچھیں گے ہاں بھی بتاؤ آپ مجھ پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے، تو یہ لوگ آگے سے پھر یہی کہیں گے کہ نہیں یہ آپ کا نعوذ باللہ معاذ جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کو ہم نبی نہیں مانتے۔ اس لیے اے میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ میں جس کو چاہوں گا ہدایت عطا کروں گا، میں جس کو چاہوں گا گمراہ کر دوں گا۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو اس لیے ہدایت نہیں عطا فرمائی تھی کیونکہ انہوں نے نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، سرکار کو نعوذ باللہ معاذ اللہ برا بھلا کہتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا نہیں فرمائی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پیروی پتہ چلی اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے کہ پیروی ہمارا کام ہے صرف لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو ہدایت دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی مرضی جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ کی مرضی جس کو چاہے وہ اس کو گمراہ کر دے، لیکن یاد رکھیں اگر ہم نے کسی کو جب تبلیغ کرنی ہو تو ہمارا بھی انداز جو ہے وہ اس طرح میں تبلیغ کرنی چاہیے کہ جیسے سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے جا کر آپ توحید کی دعوت دیں، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آپ فرعون کے پاس جائیں نا تو اپنے لہجے میں نرمی رکھیے گا، اپنے لہجے میں نرمی رکھیے گا، کیونکہ پیرے موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کا مالک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کو یہ فرمایا کہ آپ اپنے لہجے میں نرمی رکھیں، یعنی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ جب سامنے والے کو پیرے ہم کوئی بات سمجھائیں گے نا پھر اس کے دماغ میں وہ بات گھسے گی، لیکن آج کیا ہوتا ہے ہم چیخ کر چلا کر اپنی بات اس کو سمجھاتے نہیں ہیں بلکہ اپنا حکم تھوپنے کی اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے سامنے والا بندہ بجائے سمجھنے کے لڑائی کر بیٹھتا ہے، سامنے والا بندہ بجائے سمجھنے کے اس کی ہمارے ساتھ پھٹا ہو جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے تو وٹا رہندہ نہیں مولوی جا تو کام کر رہے بڑے ویکھے نے تم فلاں ٹائم پہ تم یہ کرتے تھے، فلاں ٹائم پہ تم یہ کرتے تھے، وہ عجیب ایسا ماحول بن جاتا ہے بجائے اصلاح کے۔ اس لیے پھر بھی ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، ہم نے انشاءاللہ دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ آخری حدیث یہاں پر میں عرض کروں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک اس کا مفہوم ہے، المستدرک کے اندر بھی حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر، دیگر حدیث کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کی بھیڑیں ہیں، تین قسم کی بھیڑیں ہیں کہ جن کو بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے، اور فرمایا کہ تم نے ان تین قسم کی بھیڑوں میں سے کوئی بھی بھیڑ نہیں بننا۔ یعنی ہم نے ان تین قسم کی بھیڑوں کی مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کی بھیڑوں کو بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے، اور بھیڑوں کا بھیڑیا جو ہے وہ سب کو پتا ہے، اور اسی طرح انسانوں کا بھی بھیڑیا ہے۔ انسانوں کا بھیڑیا کون ہے؟ فرمایا وہ شیطان ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اب تین قسم کی بھیڑیں کون سی ہیں جن کو بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے؟ پہلی فرمایا پیرا کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی وہ بھیڑ ہے کہ جو اپنے ریوڑ کے ساتھ چلتے چلتے اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ ریوڑ آگے جا رہا تھا، وہ مستی کے ساتھ فرمایا وہ الگ ہو گئی اور ریوڑ کو اس نے چھوڑ دیا۔ جو بکری جو بھیڑ ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے فرمایا وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، اور بھیڑیا اسے پکڑ کر لے جاتا ہے، اپنی جان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا اس مومن کی مثال ہے کہ جو اپنی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، یہ روزے نہیں رکھتا، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں،
یہ جو ہے تراویح پڑھنے سے جو ہے وہ باز آ جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ درس قرآن سن رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ درس قرآن نہیں سنتا، یعنی ریوڑ سے جو اپنی جماعت سے اپنے مسلک کے لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے، ان کے پاس آتا نہیں ہے، اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، فرمایا وہ شخص بھی جو ہے وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری فرمایا وہ بھیڑ ہے کہ جو چل تو بیچ میں رہی ہے، چراگاہ میں چر بھی رہی ہے، اور چراگاہ میں چرنے کے بعد ساری کی ساری بھیڑیں وہاں سے چلی جائے اور وہ لالچ میں آ جاتی ہے۔ ایک بھیڑ، ساری بھیڑیں وہاں سے چراگاہ سے چر کے چلی گئیں چرواہے کے ساتھ، لیکن ایک بھیڑ ایسی ہے وہ لالچ میں آ گئی، وہ ہرس میں آ گئی اور وہ وہیں پر رہتی ہے، کہتی ہے یہ ساری چلی جائیں، میں یہاں سے زیادہ چارہ کھاؤں گی۔ وہ بھی جو ہے ریوڑ کو چھوڑ دیتی ہے اور لالچ میں آ کر وہیں پر رہ جاتی ہے، تو فرمایا کیا ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسا مومن، ایسا مسلمان کہ جو لالچ میں آ کر، ہوس میں آ کر حرام کاری میں پڑ جاتا ہے، لالچ اور ہوس میں آ کر جو ہے وہ غیروں کے سے ڈالر لے کر ملک کے ساتھ غداری کر دیتا ہے، لالچ اور ہوس میں آ کر غیروں سے پیسہ اٹھا لیتا ہے اور قادیانیوں کے حق میں فتوے دینا شروع کر دیتا ہے، لالچ اور ہوس میں آ کر مسلمانوں کے خون کو نعوذ باللہ معاذ اللہ حلال قرار دے دیتا ہے، لالچ اور ہوس میں آ کر آج دیکھیں فلسطین کے اندر مسلمان مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے، لیکن لالچ اور ہوس میں آئے ہوئے کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ ڈالر ریال مل رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اگر مدد کی تو نعوذ باللہ معاذ اللہ ہماری فلانی امداد بند ہو جائے گی، فلانی امداد بند ہو جائے گی، یعنی اتنی لالچ اور ہرس میں آگے تو پھر بھی کیا ہوا، فرمایا وہ شخص جو ہے وہ بھی شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا وہ بندہ۔ تیسرا فرمایا وہ بھیڑ ہے کہ جو چل بھی ساتھ رہی ہے، جو چل بھی ساتھ رہی ہے اور چراگاہ میں ٹھہرتی بھی نہیں ہے، ساتھ چلتی ہے لیکن نخرے باز ہے، ساتھ چلنے والوں کو برا جانتی ہے، ساتھ چلنے والوں کو دل میں ان کے لیے بغض اور اناد رکھتی ہے، کبھی پیچھے رہ جاتی ہے، کبھی ان سے آگے چلی جاتی ہے اور نخرے دکھاتی ہے۔ فرمایا وہ جو بھیڑ ہے اس کو بھی بھیڑیا شکار کر لیتا ہے، کبھی اس نے پیچھے آ جانا ہے، کبھی آگے جانا ہے، ساتھ والوں کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں پھدکتی رہتی ہے۔ فرمایا اس کو وہ بھی بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس لیے وہ مسلمان بندہ، وہ مومن بندہ کہ جو اپنی جماعت کے ساتھ تو چل رہا ہو، جماعت کے لوگوں کے ساتھ منسلک بھی ہو، لیکن ان کی کسی بات پر عمل نہ کرتا ہو، خود ہی غرور اور تکبر کے اندر اتنا بھرا ہوا ہو کہ میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، یہ مولوی کیا چیز ہے، یہ مفتی کیا چیز ہے، میں کسی کو کچھ نہیں مانتا، اور اپنی ہٹ درمی میں رہتا ہے، کسی کی بات پر عمل نہیں کرتا، نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے، اس کو جب قرآن اور حدیث سنائی جاتی ہے آگے سے مذاق اڑاتا ہے، آگے سے ہنستا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ بھی شیطان کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان سے پیر بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے ایمان بڑی ہی قیمتی چیز ہے، پیر بھی اس کو سنبھالیں، اس کو سنبھالنے کا طریقہ کار یہی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کریں۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق پھر بھی اپنی زندگیاں گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر بھی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت جو ہے انشاءاللہ عز و جل وہ بھی سنور جائے گی۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، سارے کے سارے لوگ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں، لیکن جو ایمان لے آئے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق بات کی تلقین کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کی تلقین کرے وہ جو ہے خسارے میں نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر رب ہمیں یہ بھی فرما رہا ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں تکلیفیں دی جائیں گی، تم نے اس پر صبر کرنا ہے۔ جب تم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب نیک اعمال کرو گے تب بھی تمہیں جو ہے تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، لیکن تم نے اس پر صبر کرنا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے بھائیو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑو نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کے کرو نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری جو ہے وہ پکڑ فرما لے۔ اس لیے فرمایا پیارے بھائیو، کوئی بھی اعمال، کوئی بھی عمل جو ہے اس کا بھی ہمیں کل روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے خدا را اپنے حال زار پر رحم کرے۔ آج جیسے شب برات کی رات ہے، اسی رات کے بارے میں
سرکار فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہے، اسی طرح شراب پینے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہے، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا اس کی بھی صلاحت اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا، اپنا تہمت تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا فرمائے اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے وہ بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیو، اگر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا عیب، ایسا گناہ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم نے پیارے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں اندھیری قبر کے اندر اتار دیا جائے، اس سے پہلے کہ پیارے بھائیو ہمیں اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا رابطہ دنیا کے ساتھ منقطع ہو جائے۔ تو پیارے بھائی یاد رکھیں، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون کے اندر کہ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ میرا بندہ جب اس کی موت قریب آ جائے گی نا تو یہ کہے گا الی اجل قریب، اے اللہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، یا رب العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ میں تھوڑی سی مہلت چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو فرشتہ اس کے پاس آئے گا نا بندے کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ کہے گا اللہ کے بندے تیری عمر 70 سال ہے، ارے تو 90 سال کا ہو گیا ہے، تو 50 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، یہ الی اجل قریب، یہ جو تھوڑی سی مہلت مانگ رہا ہے کیا کرنا چاہتا ہے، اس میں کرنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون کے اندر، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اس کو کہے گا یا رب العالمین کہ میں صدقہ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں نہ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا یا اللہ میری اتنی دولت ہے بینک کے اندر پڑی ہوئی، 2-3 کروڑ روپیہ پڑا ہے، ساری زندگی مال کمانے پہ میں نے لگا دی، اب مرنے لگا ہوں، میں نے تیری راہ میں کوئی صدقہ خیرات کیا نہیں، حج فرض تھا، زکوٰۃ فرض تھی، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یا اللہ حج کرنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، مسجد اور مدرسے کے لیے مال دینا چاہتا ہوں تاکہ جب مروں تو یہ میرے مرنے کے بعد کام آ جائے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں نیک لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، یا رب العالمین میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، نمازیں پڑھوں گا، روزے نہیں رکھتا تھا، یا اللہ روزے رکھوں گا، برے کام کرتا تھا، برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو پھر بھی وہاں پر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر بھی ان آیات کے اندر اللہ یہ ہمیں فرما رہا ہے کہ میرے بندے ابھی تیرے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، صحت، تندرستی، وقت، سارا کچھ ہے، ابھی نہ تو صدقہ خیرات کرتا ہے، ابھی نہ تو وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نہ صالحین میں اپنا نام لکھوا رہا ہے، نہ بھی تو جو ہے اللہ کا نیک بندوں والے کام کر رہا ہے، نہ برائی سے بچ رہا ہے، نہ تو ابھی روزے رکھ رہا ہے، ابھی ہم موج مستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی یاد رکھیں جب موت کا وقت آ جائے گا نا پھر مہلت نہیں ملنی کسی کو۔ تواصوا بالحق جو میں نے آج پہنچایا، مجھے بھی آپ کو بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی کریں، وقت ہے، ابھی موت نہیں آئی، پتہ نہیں کب آنی ہے، لیکن ابھی پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح کریں، اپنے کانوں کا استعمال صحیح کریں، اپنی زبان کو گالی گلوچ غیبت چغلی جائے اور تمام کرتوت اپنے ٹھیک کریں تاکہ جب ہم اس دنیا فانی سے جائیں تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں۔ یہاں پر ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنی پڑتی ہے، پھر بھی ہم ایک حدیث سنتے ہیں، اکثر ہم یہ حدیث سنتے ہیں کہ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور ہم بخشے جائیں گے۔ سب نے حدیث سنی ہے نا؟ بتائیں، سب نے سنی ہے نا؟ الحمدللہ ہمارا بھی کیتا ہے، یقیناً ضرور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی، ضرور ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذرا سوچے تو صحیح، دل کے کانوں سے یہ بات سنی گا، آخری بات ہے، پھر بھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو زانی ہے، جو شرابی ہے، جو برے کام کرتا ہے، اب ایک بندہ چھپ کر تنہائی کے عالم میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی کے عالم میں چھپ کر گناہ کر رہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کی محفل پاک ہو، فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں پاک ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر شاہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو تنہائی کے عالم میں چھپ کر گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے کرتے صرف پردہ سرکنے کی آواز آتی ہے، تیرے پاس آتا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے پاس آیا، تو چھپ کر گناہ کر رہا تھا، صرف پردہ سرکنے کی آواز آئی یا کسی کے قدموں کے چلنے کی صرف آواز آئی،
تو اللہ کے بندے تو فوراً ڈر گیا، فوراً خوف زدہ ہو گیا، اور اس گناہ کو جو تو کر رہا تھا تو نے چھوڑ دیا۔ ابھی آیا تیرے پاس کوئی نہیں ہے، صرف پردہ سرکنے کی آواز آئی تو اے اللہ کے بندے تو ڈر گیا، صرف قدموں کے چلنے کی آواز آئی تو اے اللہ کے بندے تو ڈر گیا، اس خوف سے کہ کہیں میری ماں مجھے یہ گناہ کرتے نہ دیکھ لے، میرا باپ کہیں یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے نہ دیکھ لے، میرا کوئی رشتہ دار کوئی عزیز نہ دیکھ لے، یا پولیس کا چھاپا نہ پڑ جائے، یا کوئی عزیز رشتہ دار اگر یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے دیکھ لے گا تو میں تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ شکل تو بڑی اچھی ہے، یہ تو بڑا نیک اور پرہیزگار بنتا ہے، لیکن تنہائی کے عالم میں گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، تنہائی کے عالم میں یہ زنا کر رہا ہے، تنہائی کے عالم میں یہ شراب پی رہا ہے، تنہائی کے عالم میں یہ فلاں فلاں گناہ کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائیو فرمایا کہ وہ بندہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، ابھی آتا اس کے پاس کوئی نہیں ہے، قدموں کی آواز آئی، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اس ڈر سے کہ کہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ امام غزالی سرکار فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، لوگوں کے ڈر سے تو نے گناہ چھوڑ دیا، لیکن وہ رب ذوالجلال جو ہر حال میں ہر جگہ پر تجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر اور خوف تجھے نہیں آیا۔ اور اللہ کے بندے، کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس منہ سے پیروی ہم لوگ جائیں گے، کس منہ سے سرکار کا سامنا کریں گے؟ پھر بھی آج اگر ہمارا عیب کسی کو پتہ چل جائے، کسی کو پتہ چل جائے فلاں بندے نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کر شراب پی تھی، زنا کیا تھا، تو پھر بھی ہم اس جگہ پہ جانا پسند نہیں کرتے، ہم پھر ان لوگوں سے ہم کنی کتراتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر ہم دور بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں یار اس کو سارے میرے کرتوتوں کا پتہ ہے، ان لوگوں کے پاس گیا تو یہ لوگ کہیں میرے عیب بتا بتا کر لوگوں کو نہ بتائیں، کہیں اور لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اس جگہوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر میں جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس محفل میں جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں جن کو ہمارے کرتوتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ارے ذرا سوچے تو صحیح وہ امتی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائے گا، مانا کہ سرکار شفاعت کریں گے، انشاءاللہ سرکار کی شفاعت سے ہم ضرور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن زانی بندہ کیسے منہ لے کے جائے گا اپنے نبی کے سامنے؟ سرکار اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ میرا امتی، یہ گندا اور غلیظ جس کی خاطر میں ساری رات اٹھ کر دعائیں کرتا رہا، ربی حب لی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے، جن کی خاطر میں نے جو ہے معراج کی رات بھی عرش پر بھی جا کے دعائیں مانگی، جن کی خاطر میں نے جب رب سے ملاقات ہوئی وہاں پر ان کے لیے میں نے دعائیں مانگی، یہ میرا گندا اور غلیظ امتی؟ تو پیروی خدا رب اپنے حالدار پہ رحم کرے، ایسے اعمال کرے، ایسے کرتوت کرے تاکہ جب ہم سرکار کے سامنے بھی پیش ہوں تو سرکار بھی تمام نبیوں کے سامنے یہ فخر فرمائے کہ دیکھو یہ ہے میرا امتی جس نے واطیع اللہ واطیع رسول، اللہ کی بھی اطاعت کرتا رہا، یہ میری بھی اطاعت کرتا رہا، اس نے میرا بھی حکم مانا، اس کو ہر طرح کی وقت برائی کا موقع ملا لیکن اس نے کبھی برائی کا کام نہیں کیا، یہ لوگوں کو وتواصوا بالحق، یہ حق بات کی تلقین کرتا رہا، یہ لوگوں کو محبت کی تلقین کرتا رہا، نیکی کی تلقین کرتا رہا، یہ خود بھی برائیوں سے بچتا رہا، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچاتا رہا۔ تو پھر بھی کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار ہمارے اوپر فخر کرے یا ہماری وجہ سے سرکار دیگر نبیوں کے سامنے شرمندہ ہو؟ بتائیں ذرا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہماری وجہ سے تمام نبیوں کے سامنے شرمندہ ہو؟ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پیارا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز قیامت سب نبیوں کے سامنے فخر فرمائے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ الحمدللہ، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک کام کرنا ہے جو قرآن پاک سورہ عصر کے اندر اللہ نے بیان فرما دی کہ ایمان بھی لانا ہے اور خسارے سے بچنا ہے، الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کرنے ہیں۔ صالح اعمال کی صحیح ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا، کوشش کریں کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو، کوشش کریں کہ پھر بھی کوئی فرائض اور واجبات مستحبات یہ آپ کے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، آپ جتنے مرضی چلے کر لیں، ریاضتیں کر لیں، کبھی بھی آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک پھر بھی آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد قرآن کو روزانہ اپنے گھر میں ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کریں، اچھے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، پھر بھی انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، ہمارا انشاءاللہ دماغ اور دل روشن ہونا شروع ہو جائے گا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انشاءاللہ محبت ہوگی اور ہمارے کرتوت بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمارے اندر عاجزی آ جائے گی، ہم نیک ہو جائیں گے، دل میں غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا، دل میں عاجزی آ جائے گی، انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں
میں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔